کیا مسلمانوں کے لیے یہ آخری رمضان ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا، آخری رمضان کا بھی بتایا۔ کیا یہ آخری رمضان ہے؟ بہت سے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، اور دلوں میں ایک عجیب سی خوشی، ایک روحانی سی تازگی اور ایک نورانی سی کیفیت محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار مسلمان پورا سال کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی نسبت سے اس مہینے کو خاص عظمت حاصل ہو گئی۔ رمضان ہمیں صبر، شکر، ہمدردی اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ جب سحری کے وقت ہر گھر میں برکتوں کی فضا قائم ہوتی ہے، اذان فجر کی آواز گونجتی ہے اور بندہ نیت باندھ کر روزہ رکھتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ایک عہد تازہ کرتا ہے کہ وہ سارا دن نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے گا بلکہ اپنی زبان، آنکھوں اور دل کی بھی حفاظت کرے گا۔ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مجبوری میں بھوکے سوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر ہمدردی اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت دسترخوان پر سادہ سی کھجور اور پانی بھی کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ پورے دن کی عبادت کے بعد یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تراویح کی رونقیں مساجد کو جگمگا دیتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں دلوں کو سکون دیتی ہیں۔ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے کہ وقت کی پابندی کیسے کی جائے، سحری سے افطار تک صبر کیسے کیا جائے، اور اپنی خواہشات پر قابو کیسے پایا جائے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت کھانے پینے میں نہیں بلکہ ارادے کی مضبوطی میں ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں تو دراصل ہم اپنے کردار کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے ضرورت مند افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ مہینہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، ناراضگیوں کو ختم کرنے اور دلوں کو صاف کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو صرف رسم نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے اندر سے حسد، کینہ اور نفرت کو نکال کر محبت، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ سوشل میڈیا اور فضول مصروفیات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے تلاوت، ذکر اور دعا میں وقت گزاریں۔ اپنے بچوں کو بھی اس مہینے کی اہمیت سمجھائیں تاکہ وہ بچپن ہی سے رمضان کی برکتوں کو محسوس کر سکیں۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم افطار کے بعد شکر ادا کرتے ہیں تو دل سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اگر ایک دن کی بھوک ہمیں اتنا کمزور کر سکتی ہے تو ہم دوسروں کی تکلیف کو کیوں نہ سمجھیں۔ یہی مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آنسوں کی قدر کی جاتی ہے اور سچی توبہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، تاکہ جب عید کا چاند نظر آئے تو ہم صرف نئے کپڑے پہن کر نہیں بلکہ ایک نئے اور بہتر انسان بن کر اس خوشی کا استقبال کریں۔ رمضان کے اس بابرکت سلسلے کا دوسرا پہلو ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ صرف ظاہری عبادات تک محدود نہیں بلکہ دل کی دنیا کو سنوارنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جب انسان سارا دن خاموشی سے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر چھپی کمزوریوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ غصہ کم کرنے کی مشق، لہجے میں نرمی پیدا کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اسی مہینے کی حقیقی تربیت ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اپنی خواہشات پر اختیار حاصل کرنا ہے۔ اسی مہینے کی راتوں میں ایک ایسی عظیم رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ ان راتوں کی خاموشی میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو انسان کے باطن کو ہلکا کر دیتے ہیں
رمضان ہمیں وقت کی قدر بھی سکھاتا ہے کہ دن کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اسے بے مقصد گفتگو یا فضول سرگرمیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ گھریلو ماحول کو بھی بدل دیتا ہے، جہاں اہل خانہ مل بیٹھ کر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور روحانی گفتگو سے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی عادات میں مثبت تبدیلی لائیں اور بری صحبتوں سے دور رہنے کا عزم کریں۔ اسی طرح کاروباری افراد کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ دیانتداری اور انصاف کو اپنی تجارت کا حصہ بنائیں۔ رمضان کے دن ہمیں سادگی کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ ہم دکھاوے اور اسراف سے بچ سکیں۔ جب انسان کم میں گزارا کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے اور یہی قناعت اسے سکون عطا کرتی ہے۔ اس مہینے میں دل نرم ہوتے ہیں اور انسان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں پر غور کریں اور آئندہ کے لیے ایک بہتر راستہ اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ رمضان دراصل ایک تربیتی کیمپ ہے جو ہمیں سال بھر کے لیے روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے اندر نظم، برداشت اور اخلاص پیدا کرنے تو یہی خوبیاں ہماری پوری زندگی کا سرمایہ بن سکتی ہیں۔ اس طرح رمضان کا دوسرا حصہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف چند مخصوص اوقات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کے ہر عمل میں جھلکنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جب ہم سیرت نبوی اور اسلاف کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نہایت روشن اور عملی نمونہ آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کو خوشخبری دیتے اور فرماتے کہ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مہینے میں عبادت کی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، راتوں کو قیام طویل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، یہاں تک کہ صحابہ بیان کرتے کہ آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور گھر کے ماحول کو عبادت سے بھر دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں باجماعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام کروایا تاکہ لوگ منظم انداز میں قرآن سن سکیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو مسجد میں چراغ جلوا کر لوگوں کو عبادت کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ یہ مہینہ دلوں کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ غزوہ بدر جیسا عظیم معرکہ بھی اسی مبارک مہینے میں پیش آیا جس نے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کا حال یہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے ہی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما، اور اس کے بعد دعا کرتے کہ ہماری عبادت قبول فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں بازاروں کی رونق کم اور مساجد کی رونق زیادہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ، کان اور زبان کا بھی ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام اس مہینے کو تزکیہ نفس کا خصوصی موسم سمجھتے اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے۔ ان کے نزدیک رمضان کا اصل مقصد دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کرنا تھا، نہ کہ صرف ظاہری بھوک برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں کی زندگیوں میں سادگی، عاجزی اور خدمت خلق نمایاں نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کی طرز عمل کو سامنے رکھیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں اور اس مہینے کو حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں تاکہ ہماری عبادت میں اخلاص ہو، ہمارے اخلاق میں نرمی آئے اور ہماری زندگی میں وہ نور پیدا ہو جو رمضان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک نہایت ایمان افروز واقعہ غزوہ بدر کا ہے جو اسی بابرکت مہینے میں پیش آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تو بظاہر وسائل بہت کم تھے، نہ مکمل اسلحہ تھا، نہ سواریوں کی کثرت اور نہ ہی ظاہری طاقت کا کوئی بڑا سامان، جبکہ دوسری طرف کفار مکہ کا لشکر تعداد اور ساز و سامان میں کہیں زیادہ تھا۔ مگر یہ رمضان کا مہینہ تھا، صبر، یقین اور توکل کا مہینہ۔ صحابہ اکرام روزے کی حالت میں تھے،
گرمی کی شدت بھی تھی، لیکن ایمان کی حرارت اس سب پر غالب تھی۔ میدان بدر میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں گزاری، ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے رہے کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت مغلوب ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا اس قدر گریا و زاری کے ساتھ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، کمزور سمجھی جانے والی جماعت نے اللہ کے حکم سے وہ فتح حاصل کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ قرآن کریم میں بھی اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی حق و باطل میں فرق ظاہر کرنے والا دن۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ رمضان صرف عبادت اور تنہائی کا نام نہیں، بلکہ عزم، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کا مہینہ بھی ہے۔ روزہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے جو بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بدر کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور توکل سچا ہو تو قلت وسائل بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ رمضان ہمیں اسی یقین، اسی اخلاص اور اسی استقامت کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر میدان زندگی میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہو۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گنگرچ یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی-قعد میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوں گے جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی-قعد میں قبائل کی باہمی کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا
کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا، یہ بات حقیقت ہے۔ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ چاند کی 13 اور 14 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر مدرجہ ذیل احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص وہ 3 عمل یہ ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتوں نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔